الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی گفتگو میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شریعت اور طریقت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، یا اہل شرع اور لوگ ہیں اور اہل طریقت کا الگ طبقہ ہے۔ تو ہم یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کا مفہوم کیا ہے اور کن لوگوں کو اہل شرع اور اہل طریقت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت کا معنی ہے دین، اسلام، اسلامی احکامات، گویا قرآن و حدیث کی تعلیمات کو شریعت کہا جاتا ہے۔ اور طریقت، یہ لفظ طریق سے بنا ہے، اور طریق عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے راستہ۔ تو گویا شریعت اور طریقت کا معنی یہ ہوا، پہلا مفہوم یہ ہے کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں، شریعت دین اسلام اور طریقت اس پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی شریعت اور طریقت کا یہ ہے کہ شریعت دینی معاملات اور دینی احکام قرآن و حدیث کو کہا جاتا ہے، اور طریقت کا مطلب ہے کہ فقہا کا طریقہ۔ جیسے بڑے معروف فقہا کے طریقے ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنفی ہیں، جعفری ہیں، تو یہ فقہا کے طبقات ہیں۔ تو گویا دینی علم سب کے پاس ہے، لیکن طریقت کیا ہوا کہ فقہا کے کس طریقے کے مطابق کون عمل کر رہا ہے، کس امام کا فالوور ہے، تو یہ طریقت ہو گئی۔ اسی طرح شریعت اور طریقت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ شریعت راستہ اور طریقت منزل ہوئی۔ یہ صوفیاء یہ معنی کرتے ہیں کہ شریعت راستہ اور طریقت منزل کو کہتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی اگر لے لیا جائے تو بڑا مناسب ہے کہ شریعت راستہ ہے، دین کی معلومات ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اور اس پر عمل کر کے اللہ رسول کی بارگاہ تک بندے کا وصال ہو جائے، یہ طریقت ہو گئی۔ اور اسی طرح طبقہ صوفیاء کو بھی اہل طریقت کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے سہروردی ہیں، نقش بندی ہیں، قادری ہیں، یا اور ہمارے صوفیاء کے طبقات ہیں، کہ دینی اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں، سب کے پاس دین، اسلام، معلومات، قرآن، حدیث، حلال و حرام، جائز ناجائز، یہ ساری معلومات ان کی سب کے پاس موجود ہیں۔ ہاں، ان صوفیاء کا طریقہ اذکار کیا ہے کہ کوئی ذکر خفی کرتا ہے، کوئی ذکر جہری کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کے ان طریقوں کو اپنانے والے لوگوں کو گویا کہ اہل طریقت کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر شریعت اور طریقت والے طبقات کوئی الگ الگ کر دیا جائے تو ایسا کوئی مفہوم ہمارے سلف صالحین میں موجود نہیں ہے۔